بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خاردار جھاڑیوں کی صورت میں اگنے والا یہ درخت جس کا نام غرقد ہے، یہ درخت 3 یا 4 یا زیادہ سے زیادہ 6 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ اس درخت کی اہمیت یہودی مذہب میں بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ایک حدیث ہے جو ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ ناظرین، جنت البقیع کا قدیمی نام بقیع غرقد بھی اسی لیے تھا کیونکہ جس جگہ پر یہ قبرستان قائم ہے وہاں پہلے غرقد کی جھاڑیاں موجود ہوا کرتی تھی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کروا دیا تھا اور بعد میں سعودی حکومت نے اس کا پورے ملک سے صفایا کروا دیا۔ غرقد درخت کا انگریزی نام باکس تھورن ہے اور اس کا قدیمی نام لیسیم ہے، جس کی تقریباً 70 اقسام دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، پورے اسرائیل میں اس درخت کو خصوصی طور پر کاشت کیا جاتا ہے اور اسرائیلی اب یہ مہم بین الاقوامی سطح پر بھی چلا رہے ہیں، جس کی وجہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے غرقد کے، کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے۔ ناظرین، بظاہر تو یہودی مسلمانوں کے خلاف بہت سا پروپیگنڈا کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ بظاہر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کے انکاری ہیں، لیکن حقیقت میں یہ یہودی ہی ہیں جو سب سے زیادہ قرآن و حدیث پر تحقیق کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اس حدیث کو من و عن حق اور سچ تسلیم کرتے ہوئے اپنے بچاؤ کی تیاری کرنے میں مصروف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام وسائل پر قابض اور دنیا کی سب سے ذہین قوم اپنے مذہب سے زیادہ ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر یقین رکھتی ہے، اور اسی لیے اسرائیل دنیا بھر میں مختلف NGOs کے ذریعے ان درختوں کی کاشت پر زور دے رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بھی اس درخت کی کاشت مختلف ممالک کے سربراہوں کی موجودگی میں کرتا نظر آتا ہے۔ اسرائیل نے انڈیا سے بھی ایک اچھے دوست کے ناطے کہا ہے کہ وہ اپنی بنجر زمینوں پر غرقد کے درختوں کی کاشت کرے، جس کی مکمل فنڈنگ اسرائیل کرے گا۔ افغانستان میں بھی ماحولیاتی آلودگی کا بہانہ بنا کر اسرائیل نے بڑے پیمانے پر غرقد کے درختوں کی کاشت کی ہے۔ اسرائیلی ریاست سال میں 2 مرتبہ شجرکاری مہم کے بہانے پورے اسرائیل میں غرقد کے درختوں کی کاشت کرتی ہے۔ حال ہی میں اسرائیل نے سیو دا غرقد ٹری نامی مہم بھی چلائی ہے، جس کی مکمل فنڈنگ جوئش نیشنل فنڈ نامی ایک ادارہ کر رہا ہے۔ یہ ادارہ یہودیوں کی جانب سے 1901 میں قائم کیا گیا تھا، جس کا مقصد غرقد کے درخت کو قومی اور مذہبی پہچان دلانا تھا۔ ناظرین، حیران کن بات یہ ہے کہ یہودی قوم ہمارے پیارے آقا سرور دو عالم فخر موجودات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عالی شان کو سچ مان کر اپنے بچاؤ کی تیاری میں مصروف ہے، اور ہم مسلمان غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہو کر بھی سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، اور یہودی مٹھی بھر ہونے کے باوجود پوری دنیا کے وسائل اور اہم عہدوں پر قابض ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں اور خاص طور پر مسلمان حکمرانوں کو نیک ہدایت دے، اور ہم سب قرآن اور حدیث پر عمل پیرا ہو کر اس دنیا میں مسلمانوں کا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکیں، آمین۔ دوستو، امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔